اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ لائف ہسٹری آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 4 برس چھوٹے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 7 برس بڑے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 برس کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ دونوں میں اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب انہیں رسول خدا کے دعوے کا حال معلوم ہوا اور ساتھ ہی یہ بھی سنا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آتے ہی اسلام کا ذکر چھیڑ دیا۔ لیکن جب انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبانی اسلام کی خوبیاں سنیں تو طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ ان کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں 1-2 فقرے ایسے کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی جاتی رہی اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبوت کے پہلے ہی سے اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد 35-36 سے زیادہ نہیں تھی۔ انہیں اسلام قبول کیے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا بیاہ ان سے کر دیا اور ان کا گھرانہ اگرچہ بڑا طاقتور تھا پھر وہ خود بھی بڑے دولت مند شخص تھے اور سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پرائے تو پرائے اپنے بھی خون کے پیاسے ہو گئے۔ امیہ کے گھرانے کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور مسلمان کو دکھ دینے میں آگے نظر آتے تھے۔ انہیں یہ بات کیونکہ گوار ہو سکتی تھی کہ خود ان کے خاندان کا کوئی شخص ایک ہاشمی کو بنی مان لے اور اپنے سارے خاندان سے کٹ کے رہ جائے، اس لیے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سخت ناراض تھے۔ ایک دفعہ ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں پیٹا اور پھر قید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد خاندان کے لوگ نے ایسی سختی شروع کی کہ ان کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کو ساتھ لے کے حبشہ چلے گئے۔ یہ ملک عرب کے ساحل کے سامنے واقع ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہی ہے جسے بحیرہ کلثم کہتے ہیں۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا تعصب نجاشی تھا، عیسائی مذہب کا پیر تھا اور اس نے ملک کے لوگوں کو بڑی مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حبشہ پہنچنے کے بعد بہت سے اور مسلمان بھی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ قریش نے بڑی کوششیں کیں کہ کس طرح نجاشی مسلمانوں کو ان کے حوالے کرتے، لیکن نجاشی نے صاف انکار کر دیا اور یہ مسلمان جنہیں وطن میں آرام نہ ملا تھا امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ میں کئی برس رہے۔ یہاں اگرچہ
بڑا اطمینان نصیب تھا، پھر بھی وطن کی یاد کبھی کبھی بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ خبر اڑی کہ سارے قریش نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے مسلمانوں نے اس خبر پر یقین کر لیا اور مکہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش کا اسلام لانا درکنار کا ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ جو مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے وہ تو کچھ روز مکہ میں رہ کے واپس چلے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حبشہ نہ گئے۔ انہی دنوں میں مدینہ کے کچھ لوگ مکہ آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال کچھ اور لوگ آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی حضرت معصب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ ان کی کوششوں سے بہت سے لوگ، جن میں قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ بھی تھے، مسلمان ہو گئے۔ سال بھر بعد مدینہ کے بہتر آدمی، جن میں عورتیں بھی تھیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ آپ خود تو نہیں گئے، البتہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ اب مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے بال بچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بن ثابت کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ جب سارے مسلمان مدینہ جا چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت سالم لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ آئے تھے، چنانچہ وہ سب سے اخیر میں مدینہ پہنچے۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ خدا حافظ، ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔